یہ حصہ ناول میں سالار کی زندگی کے سب سے طاقتور موڑوں میں سے ایک ہے۔ یہاں صرف اس کا حلیہ نہیں بدل رہا بلکہ اس کی پوری روح جیسے ٹوٹ کر دوبارہ بن رہی ہے۔ اس رات سکندر اور طیبہ اسے گھر واپس نہیں لائے۔ سالار پوری رات ہسپتال کے سفید خاموش کمرے میں پڑا رہا، لیکن اصل جنگ اس کے جسم میں نہیں، اس کی روح میں چل رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے جسم کی سوجن تو کم ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر دیواروں پر لگی ان تصویروں پر پڑی، وہی تصویریں جنہیں کبھی وہ فخر سے لگایا کرتا تھا۔ آج پہلی بار اسے ان سے نفرت محسوس ہوئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ اچانک اٹھا اور دیوانوں کی طرح دیواروں سے پوسٹر اتارنے لگا۔ ایک ایک تصویر، ایک ایک گناہ، جیسے اپنے ہاتھوں سے مٹا رہا ہو۔ پورا کمرہ چند منٹوں میں خالی ہو چکا تھا۔ پھر اس نے وہ میگزین، وہ گندی ویڈیوز، سب کچھ باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ اور جب آگ لگی تو صرف کاغذ نہیں جل رہے تھے، سالار کا پرانا وجود جل رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑا آگ کو دیکھتا رہا، کیونکہ اسے وہ آگ یاد آ رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اس نے پہاڑی پر چیخ چیخ کر کہا تھا، آ اللہ، صرف ایک موقع، صرف ایک بار مجھے بچا لے، میں دوبارہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور شاید اسے واقعی ایک موقع مل گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بال کاٹے، اپنی شیو کی، اپنی ہر وہ نشانی مٹا دی جو اسے پرانے سالار کی یاد دلاتی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے جسم کو کلمہ پڑھ پڑھ کر دھوتا رہا، جیسے آج وہ پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ اور جب شام کو وہ مارکیٹ پہنچا تو پہلی بار اسے وہی دنیا خوفناک لگ رہی تھی جس دنیا کا وہ کبھی حصہ تھا۔ اس نے قرآن کا ترجمہ خریدا، نماز کی کتابیں خریدیں، اور جب دکاندار نے اس کے سامنے دوبارہ وہ گندے میگزین رکھے تو سالار کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے وہ میگزین اٹھا کر پوری طاقت سے دور پھینک دیے، کیونکہ اب وہ جہنم کی طرف واپس نہیں جانا چاہتا۔